اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و حاضرین، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اور آپ سماعت کریں، آئیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب میں حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستو، آج میں آپ تمامی حضرات کے سامنے نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا ایک اہم باب پڑھنے کی کوشش کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ۔ میرا اور پوری دنیا کے اچھے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس دنیا میں امن، سکون، اطمینان چاہیے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں لوگوں کو اطمینان سے رہنا ہے اور دوسروں کو رہنے دینا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر حضور کی سیرت کسی انسان کے دل میں جگہ پا جاتی ہے یا حضور کی سیرت کو عام کر دیا جاتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم اس دنیا میں جو خوبصورت امن اور پیغام کا معاملہ حضور کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے، کسی اور کی سیرت کے ذریعے نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کوشش کی اور سوچا کہ آپ تمامی حضرات کے سامنے حضور کی سیرت کا ایک چھوٹا سا باب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ کسی بھی چیز کی اچھائی جب سمجھ میں آتی ہے جب اس کے پیرلر میں برائی کو رکھ دیا جائے، جب اس کی برابری میں برائی کھڑی ہوتی ہے تو اچھائی کی قیمت تب سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کو سکھ کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ دکھ سے اٹھ کر کے سکھ کی طرف جاتا ہے، وگرنہ جس کی زندگی میں سکھ ہی سکھ ہے اسے دکھ کے بارے میں کیا خبر ہے، اور جس نے ہمیشہ دکھ دیکھا ہے اس کو بھی سکھ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ دکھ کو سمجھنا ہوگا تو سکھ کے ساتھ، اور سکھ کو سمجھنا ہوگا تو دکھ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے برائی کو سمجھنی ہے تو اچھائی کو دیکھنا ہوگا، اچھائی کو سمجھنی ہے تو برائی کو دیکھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر پڑھے لکھے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بے مثال ہے، اور اس دنیا میں کوئی بھی حضور کے جیسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسا کیوں کہا کسی نے؟ ایک بات ایک دم سادہ سی ہے، صاف ستھری سی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے اس دور کے بارے میں ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ وہاں کے حالات کے بارے میں ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، لوگوں سے سن کر کے یا کتابوں سے پڑھ کر کے۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جھوٹی شان و شوکت کے لیے، جیسے جھوٹ کثرت کے ساتھ بولی جاتی تھی 2 روپے کے منافع کے لیے، جیسے شراب بہایا جاتا تھا پانی کی طرح تاکہ لوگ عیش و عشرت اور عیاشی کی زندگی بہتر طریقے سے جی سکیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں، اور ان چیزوں میں بے حیائی بہت زیادہ ان کے اندر تھی۔ بے حیائی ان دا سینس یہ کہ ہنسی مذاق میں تہبند کھول دینا، کسی خاتون کو برہنہ سڑکوں پر گھما دینا، بچے کھیلتے کودتے تھے برہنہ ہو کر کے، بے حیائی ان کے ہاں بہت عام تھی۔
اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ باپ اگر مر جاتا تھا تو میراث میں صرف گھر اور مکان نہیں دیے جاتے تھے، بلکہ باپ کی منکوحہ جو ہوتی تھی، جسے ہم اور آپ سوتیلی ماں کہتے ہیں، اسے بھی بیٹوں کو دے دیا جاتا تھا کہ اب تم میراث میں اسے رکھ لو۔ یعنی لوگ اپنی رضائی ماں کے ساتھ یا سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ بے حیائی اور بدکاری کا حال تھا مکہ میں۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات، بھئی میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات کچھ ہو سکتی، مگر اس سے بھی زیادہ ایک تعجب خیز بات یہ تھی کہ لوگ خون بہانے میں ذرہ برابر بھی رشتوں کی کوئی قدر نہیں رکھتے تھے۔ خون بہانے میں ضرورت پڑی تو باپ کو مار دیا، ماں کو مار دیا، بھائی کو مار دیا، بہن کو مار دیا، ان چیزوں میں ان کو ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ امرؤ القیس نام کا ایک شاعر ہے عرب میں، اور یہ جہالت کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور اس کی شاعری خانہ کعبہ کے دیوار پر لکھ کر کے لٹکائی جاتی تھی۔ اتنا بڑا شاعر تھا یہ، عربی زبان میں اس کی شاعری ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پھوپھیری بہن کے ساتھ زنا کیا، اور زنا کے تمام حرکات و سکنات اور جو بھی اس کے اندر برائیاں تھی، جسے اس نے اچھائیاں سمجھ کر کے اشعار میں لکھا اور خانہ کعبہ کے دیوار پر اس کو چسپاں کر دیا، اور لوگ شوق سے آ کر کے اس کو پڑھتے تھے اور اس کو انعام دیتے تھے، لوگ اس کی تعریف کرتے تھے لوگ۔ یہ بے حیائی اور عریانیت کا حال تھا بزرگوں۔ اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ سوچئے کیسا برا زمانہ تھا۔ اس برے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے نبی کو بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ جب یہ جائیں گے تو اچھائی کو عام کر دیں گے اور برائی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضور نے فرمایا، لوگو انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس پر انشاءاللہ میں آگے گفتگو کروں گا، لیکن 40 سال کی جو زندگی ہے حضور کی، خاموشی زندگی، یہ بڑے کمال کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو آپ دیکھیے کہ اتنی ساری برائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تھی، اور حضور نے 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے جو گزاری ہے، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی برائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی؟ ذرا سا اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق مانی جاتی ہے۔ میں اس کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کے بعد اپنی زبان سے یہ بات فرمائی کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو مکہ کے کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، میں بھی ان میں شریک ہوا۔ جب میں ان میں شریک ہوا تو مکہ کے لڑکے اس انداز میں کھیل رہے تھے کہ سبوں نے اپنی اپنی تہبند اتار لی تھی، اپنی لنگی سب نے اتار لی تھی، کپڑے سب نے اتار لیے تھے، اور کپڑوں میں وہ پتھر جمع کر کر کے ایک جگہ اکٹھا کر رہے تھے، گھر بنا رہے تھے اس کا۔ ان بچوں کے بیچ میں بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے دل میں کچھ خیال بھی آتا، میں کچھ سوچتا بھی، کسی نے مجھ سے کان میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہرگز وہ کام نہیں کرنا ہے جو یہ سب کر رہے ہیں، کیونکہ تم تو ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے آئے ہو۔ تم تو ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے آئے ہو، تم تو لوگوں کو حیا اور شرم کی بات سکھانے کے لیے آئے ہو، اس لیے آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ بات تمام لڑکوں نے سنی، کسی نے نہیں دیکھی۔ حضور نے فرمایا، میں نے بھی سنا تھا اور میں نے تو دیکھا بھی تھا، میں نے سنا بھی تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا۔ اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے مکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اور بھی زیادہ پھیلتا رہا کہ صاحب یہ بچوں سے بالکل الگ ہے۔ بچوں کی فطرت تو سیم ہوتی ہے، وہ جیسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جیسے ماحول میں بڑھتا ہے، پلتا ہے، وہ ساری چیزوں کو وہ ایبزارب کرتا ہے اپنے اندر۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ تھی کہ آپ نے جہالت کی کسی چیز کو اپنے اندر ایبزارب نہیں کیا، بلکہ اپنے اندر کی اچھائی کو لوگوں کے سامنے عام کر دیا۔
بزرگوں اور دوستو، یہ تو سیرت ابن اسحاق نے ظاہری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے نیچر سے بالکل الگ تھے، بالکل الگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور باطنی نیچر، اللہ اکبر کبیرہ، باطنی نیچر کا تو کوئی مثال ہی نہیں اس کی ملتی ہے. آپ کو ہم ایک چیز بتائیں کہ مکہ کے اندر خون بہانا بہت آسان تھا، اور عرب کے بارے میں سارے لوگ جانتے ہیں. آج بھی عرب کے اندر یہ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ ذرا سی بات کو لے کر کے وہ تلواریں لے کر باہر نکل آتے ہیں. خون بہانا عام ہے ان کے یہاں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضور نے اعلان نبوت سے پہلے بھی امن پسندی کو زیادہ سے زیادہ حضور نے آگے بڑھایا ہے. امن پسندی کا پرچار اور پرسار حضور نے زیادہ سے زیادہ کیا ہے. اس کی مثال بہت بڑی آپ کو تاریخ کی ہر کتاب میں مل جائے گی. وہ کیا ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت جو قبیلے تھے مکہ کے اندر، سب کے درمیان جھگڑا اٹھا اس بات کو لے کر کے کہ کعبہ کی تعمیر تو کی جا رہی ہے، مگر یہ حجر اسود کو اٹھا کر کون نصب کرے گا وہاں پر، کون اسے وہاں پر فکس کرے گا. ہر نے کہا کہ بھئی ہمارا قبیلہ اعلیٰ ہے، بڑا قبیلہ ہے، ہمارا سردار کرے گا، ہم کریں گے. ہر نے کہا تم ہی صرف سرداری کے لائق ہو، ہم لوگ کیا بیکار ہیں. تلواریں نکل گئیں. پھر آپس میں یہ بات کری کہ بھئی اگر ایسا ہوا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو مار کاٹ کر کے ختم ہو جائیں گے، اور ایسا کرنا تو بڑا مشکل ہے، تو کیا کیا جائے. اب ایسی صورت میں کیا راستہ نکالا کہ بھئی جو ادھر سے پہلا بندہ آئے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. ابھی یہ بات ہوئی، اور صبح کے وقت جو سب سے پہلا بندہ حرم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ ذات تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب سے پہلے حضور داخل ہو رہے ہیں، اور سارے قبیلے والوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، یہ تو امین ہیں، یہ تو سچے ہیں، آج یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب ماننے کو تیار ہیں. یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. یہ تو امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم راضی ہیں ان کے فیصلے پر. حضور نے فیصلہ بھی کیسا کیا؟ حضور نے اپنی چادر بچھا دی، حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا، اور کہا تمام قبیلے کے سردار ایک ساتھ اٹھائیں. سبوں نے اٹھایا. کہا محمد کیا خوبصورت آپ نے فیصلہ کیا ہے، ہم تو اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ کون اٹھائے گا، مگر آپ نے تو فیصلہ ایسا کر دیا کہ سب نے اٹھا لیا، سب نے اٹھا لیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کی سب سے خوبصورت مثال اعلان نبوت سے پہلے دی جاتی ہے. اور اعلان نبوت سے پہلے صرف یہی نہیں، حلف الفضول کا ایک واقعہ آتا ہے، وہ ایک بڑی طویل وہ گفتگو ہے. سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر، انہوں نے پہل کی اس میں، اور پہل کروایا کس نے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں پہل کروائی. اور پہل کروانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کئی سو سال پرانی جنگ تھی جو عرب کے قبائل کے درمیان ہوتی تھی. عرب کے بیچ میں کئی سو سال سے یہ پرانی جنگ تھی جو چلتی چلی آ رہی تھی. اور حالت یہ تھی کہ صاحب اگر ذرا سا بھی کہیں پر کوئی گڑبڑی ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حج کا مہینہ ہے یا کون سا مہینہ ہے، کیا ہے، وہ سب کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ صرف مارنے اور کاٹنے پر تل جاتے تھے. وہ کمپرومائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا عرب کے قبائلوں کے درمیان جو پچھلے کئی سو سالوں سے جھگڑا چلتا چلا آ رہا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کمپرومائز کروایا تو اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اس زمانے میں بھی یہ کام کیا تھا، آج بھی اگر کوئی مجھے امن پسندی کے لیے، معاہدے کے لیے بلائے تو محمد سب سے پہلے آگے نظر آئیں گے. جنگ کے لیے نہیں، معاہدے کے لیے، کمپرومائز کے لیے محمد سب سے آگے نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آج اسلام پر ایک انگوش نمائی کی جاتی ہے کہ بھئی یہاں تو جہادی زیادہ ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے زیادہ ہیں. جس کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہو کہ محمد جھگڑے سے زیادہ، جنگ سے زیادہ معاہدے کے معاملے میں آگے نظر آئیں گے. اب آپ سوچئے کہ ایسے اسلام کے ماننے والوں پر یہ الزام نہیں تو اور کیا ہے. یہ بات تو سمجھنے کی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر جاننے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس مزاج اور کس خیال کے تھے۔ اچھا، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جب جھوٹ کثرت کے ساتھ بولی جاتی تھی، اس وقت پورے مکہ میں اگر کوئی سچ بولنے والا آدمی تھا تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے۔ اور اس بات پر تمام مورخین نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر نے اگر سچا کہا تو کون سی کمال کی بات ہے، حضرت عمر نے سچا کہہ دیا تو کون سے کمال کی بات ہے، میرے گھر کا آدمی مجھ کو اچھا کہے تو یہ کمال کی بات ہے، کہ باہر والا اگر اچھا کہے یہ کمال کی بات، اور دشمن اچھا کہہ دے تو یہ اس سے بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، سچے تھے، سچے تھے۔ اس بات کو جاننے کے لیے ایک شخص ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل، اللہ اکبر، سب سے بڑا دشمن، ابو لہب اور ابو جہل دونوں چچا ہیں۔ پہنچا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کس تعلق سے پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا بس وہی کہ وہ بولتے ہیں تو کیا سچ بولتے ہیں وہ؟ ابو جہل نے کہا اس میں بھی کوئی شک ہے، اس میں بھی کوئی شک ہے، ہم نے تو جب سے دیکھا ہے محمد کو سچ بولتے دیکھا ہے۔ تو اس نے بھی پلٹ کر کہا اگر محمد سچے ہیں تو کیوں نہیں ایمان لے آتے ہو؟ کہا یہ میٹر کچھ اور ہے، اس کو الگ رہنے دو، اور یہ میٹر کچھ اور ہے، اس کو الگ رہنے دو۔ وہ میرا پرسنل مسئلہ ہے کہ میں ان پر ایمان نہیں لاتا، لیکن یہ بات پورا مکہ جانتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ محمد سے سچا اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے، ابو جہل جیسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہہ رہا ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے، جس کی دشمنی کو بھائی ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کا دو بڑا دشمن تھا، ابو لہب اور ابو جہل۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی تعریف کون بیان کر رہا ہے؟ ابو جہل بیان کر رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سیرت ہے نا جسے انسان اگر سوچے اور سمجھے تو میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کو پھولنے پھلنے سے، مسلمان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ لیکن آج کل کے وقت کے مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ جھوٹ سب سے زیادہ اگر کسی قوم نے ابھی اختیار کیا ہوا ہے تو اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ معاف کیجئے گا، سب سے زیادہ جھوٹ کا سہارا جو قوم لے رہی ہے وہ قوم مسلمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ دیکھ لیجئے، مجھے اس پر ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں کسی کے اندر نہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ تو حضور نے کہا لے آؤ، کہا تو کچھ شرط ہے، شرط کے ساتھ اگر آپ کلمہ پڑھاتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ حضور نے کہا بولو کیا شرط ہے؟ کہا سنیے، میں سارے گناہ کھل کر کے کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، سارے گناہ کھل کر کے کرتا ہوں، یہ سب کرنے کا پرمیشن دیجئے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پرمیشن دے دیجئے ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری تمام شرط منظور، میری ایک شرط مان لو۔ کہا جی بولیے۔ کہا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کیا؟ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کہا کوئی بات نہیں، آئیے ہم بھی شرط پر ایگری ہیں، آپ جب ہمارے شرط پہ ایگری ہیں تو ہم آپ کی شرط پر ایگری ہیں، آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر اسے اسلام میں داخل کر دیا۔ چند دنوں کے بعد وہی بندہ آتا ہے، تیور الگ ہے، چہرے کا رنگ الگ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھ بھرائی ہوئی ہے، زبان لڑکھڑاتی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک شرط مانتے مانتے میں اپنی ساری شرطوں کو بھول گیا۔ آپ کی ایک شرط میں نے مان لی، میں اپنی ساری شرط بھول گیا یا رسول اللہ۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اس دنیا کا سب سے اچھا کام ہے سچ بولنا، اور سب سے برا کام ہے جھوٹ بولنا۔ سب سے اچھا کام سچ بولنا اور سب سے برا کام جھوٹ بولنا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا، اور اعلان نبوت سے پہلے حضور کے اچھے ہونے کی جو سب سے بڑی نشانی تھی، حضور کا صادق ہونا یعنی سچا ہونا۔
آج مسلمان صرف ایک شرط کو اپنے دل سے لگا لے جو حضور نے رکھی تھی، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی ہماری اور آپ کی، اگر ایسے ہی موقع ملتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی جو سیرتیں ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرما لے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔